رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو وصیتیں فرمائی ہیں، جن میں سے 4 وصیتیں بڑی اہم ہیں، اور 4 کی 4 یوں سمجھیے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں 4 وصیتیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلی وصیت فرمائی تھی اپنے وفات سے قبل، آپ نے فرمایا تھا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو، عیسائیوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کر دے، تباہ کر دے، اللہ کی لعنت ہو ان پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا، قبر کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، قبر پرستی انہوں نے شروع کر دی، اللہ انہیں تباہ کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے مسلمانوں انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کہ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن کی جگہ، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنا لینا۔ پہلی وصیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری لمحات میں فرمائی وہ یہ تھی کہ قبر پرستی، مزار پرستی، بزرگان دین کے مزار پر، ان کی قبروں پر جا کر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں یا وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، چونکہ یہ شرک ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے جو یہاں سے ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے انی انہاکم عن ذالک، پہلی چیز تو میں تم کو اس سے روکتا ہوں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ورنہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلی وصیت۔ دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، ایک موقع پر منبر پر تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے خوف اور ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر اور خوف اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں، اتنی جلدی تو نہیں کرو گے، اتنا آسان نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو میرے دین کو بالکل چھوڑ دو، ایسا آسان نہیں ہے، تو مجھے ڈر اور خدشہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اور خدشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری میں پھنس جاؤ اور دنیا کے چکر میں پڑ کر اس میں تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو اور حسد کرنے لگو، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ لہذا دنیا داری میں پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، یہ دوسری وصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری وصیت اور چوتھی وصیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری الفاظ اس دنیا سے جانتے وقت ارشاد فرمائے ہیں، یہ بالکل آخری الفاظ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کانا کلام آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے وقت جو آخری الفاظ مبارک زبان سے نکلے امت کو رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے، وہ فرمایا تھا الصلاۃ 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 اتقوا فیما ملکت ایمانکم، اتقوا فیما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اس کو وقت پر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا، خاص طور پر ان چیزوں میں جو تمہارے ماتحت لوگ آتے ہیں، تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے گھر خاندان کے وہ افراد جن کے تم ذمہ دار ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جس وقت آپ تشریف لے گئے۔ نماز کا خیال رکھنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ٹھیک سے نبھانا، جن کے تم ذمہ دار ہو
ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، یہ آخری الفاظ تھے۔ یہ 4 بنیادی وصیتیں ہیں۔ پہلی چیز قبر پرستی میں مبتلا نہ ہونا، دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا داری میں پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی اور حسد نہ کرنے لگنا، تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ نماز کا خیال رکھنا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ برتنا، اور چوتھی چیز اپنے ماتحت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ یہ 4 وصیتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں جو دراصل پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔